بلوچستان میں بارشوں کے مغربی سسٹم نے تباہی مچا دی۔ کوئٹہ، چاغی، سبی، مستونگ، ڈیرہ بگٹی میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ چاغی میں بارش سے کئی کچے مکانات گر گئے۔ تفتان میں طوفانی بارش سے گھروں اور دیگر املاک کو نقصان پہنچا۔ کلی اسٹیشن اور بازار شدید متاثر۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی ایک نامعلوم لاش برآمد۔ پاک-ایران سرحدی علاقے میں سیلابی ریلا داخل۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں اثر انداز۔ آج رات سے خیبر پختونخوا میں بھی بارش، ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ سندھ میں بھی گرد آلود ہوائیں چلیں گی، آندھی اور ہلکی بارش کا بھی امکان۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ایک فراڈ کے سوا کچھ نہ تھا۔ انکوائری کا حکم دیا ہے۔ اربوں خربوں کی آمدن آ سکتی تھی جسے مکمل طور پر برباد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، بولے اجتماعی کاوشوں سے معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ ایف بی آر اربوں خربوں کماتا ہے، یہ پیسے قومی خزانے میں نہ لائے تو ہمیں حکومت کرنے کا حق نہیں۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے لیے اچھی خبر۔ الیکشن کمیشن نے آزاد ارکان قومی اسمبلی کے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو تسلیم کر لیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کو پارٹی پوزیشن سے آگاہ کر دیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل 82 ارکان کے ساتھ ایوان میں دوسری بڑی جماعت۔ پی ٹی آئی کا مبینہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف آج ملک گیر احتجاج۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال پر پولیس متحرک۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے ڈیروں اور گھروں پر چھاپے۔ حماد علی آوان، حافظ ذیشان، یاسر گیلانی اور دیگر کی گرفتاری کے لیے کوشش، کارکنوں کی پکڑ دھکڑ۔ یا تو آپ یہ ہاؤس ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستان ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، پاکستان ایک جمہوری نظام نہیں ہے، یہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہاں پہ صرف مسلم لیگ نون کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ہمیں ایک نیا ہٹلر شہباز شریف کے شکل میں ملا ہے، اور ہملر جو ہے وہ محسن نقوی ملا ہے۔ جو پنجاب کا آئی جی ہے وہ کرپٹ آدمی ہے، ڈاکٹر عثمان۔ پرامن ریلیاں نکلیں گی، دفعہ 144 کی ضرورت نہیں۔ وفاقی اور پنجاب حکومت تحریک انصاف کے لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بیرسٹر گوہر بولے ان کا فوبیا ہو گیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے غیر قانونی اور غیر آئینی ہو رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں لوگ بھول جائیں گے۔ تحریک انصاف کو باغ جناح کراچی میں جلسے کی اجازت نہ مل سکی۔ سماعت 6 مئی تک ملتوی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے سندھ ہائی کورٹ کو بتایا شہر میں دہشت گردی کے خطرات ہیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے پوچھا کیا یہ 9 مئی کا واقعہ دوبارہ کر دیں گے؟ رپورٹ دیکھ کر مزہ نہیں آیا، انہیں بغیر اجازت جلسہ کرنے دیں۔ اللہ جانے یہ جانے، آپ اپنے دفاتر میں بیٹھیں، اپنے بڑوں سے بات کریں، اتنا ظلم نہ کریں۔ جب علی امین اس وقت بھاگے تھے ان کی گاڑی سے، جو وہ شہد کی بوتلوں کی ایک میمز بنی تھی ان کے خلاف، مجھے نہیں پتا وہ تھی کہ نہیں تھی۔ ایک دفعہ ایک کام کر سکتے ہو تو اس سے دوسری دفعہ وہ کرنے کی کوئی آپ کو کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور وفاق پر قبضہ کر کے انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا الزام، ملک میں تباہی کا ذمہ دار جیل میں بیٹھے شخص کو قرار دیا۔ بولے علی امین جب بھاگے تھے ان کی گاڑی سے شہد کی بوتلوں کی میمز بنی تھیں، پتہ نہیں بوتلیں تھیں یا نہیں۔ ایک بندہ جو ایک بار یہ کام کر چکا، اس کا دوسری بار یہ کام کرنے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت بجٹ کے لیے بھی اسمبلی اجلاس بلانے سے گریزاں۔ اسمبلی اجلاس کے بغیر ہی بجٹ منظوری پر غور۔ آئندہ 2 ماہ کے بجٹ کی منظوری کابینہ اجلاس میں دیے جانے کا امکان۔ 360 سے 400 ارب روپے تک بجٹ تیار کر لیا گیا۔ 1500 ارب روپے کے بیرونی قرضے، خیبر پختونخوا کی شاخ خرچیاں جاری۔ ایک اور سمری سامنے آ گئی،
पाबंदी के बावजूद भी वुज़रा की तनख्वाहों, मराद और अलाउंस बिल में तरमीम करके इजाफा करने का फैसला। मराद बिल की समरी तरमीम के लिए मुतालिका महकमों को अरसाल कर दी गई। अमरीका ने पाकिस्तान को खित्ते में अहम तरीन शराकत दार करार दे दिया। महकमा खारजा के प्रिंसिपल डेप्टी तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तिजारत के शोबों में ताउन जारी रखेगा। दोनों मुल्कों का मजबूत रिश्ता है और हम इसे मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। IG इस्लामाबाद को गैर कानूनी रिहायशी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। वजीर दाखिला कहते हैं, IG कमर कस लें, चाइनीज की सिक्योरिटी से मुतालिक खदशात ज्यादा हैं, बेहतर लाहे अमल बनाया जा रहा है। चाहता हूँ सिख यात्रियों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा सिस्टम हो। ट्विटर से मुतालिक कुछ मजीद वक्त दरकार है। मेरी ख्वाहिश है मैं एक ओहदा रखूँ और वो PCB का हो। वजीर आज़म बनने का सोच भी नहीं सकता। सिंध पुलिस का अनोखा इकदाम, काली भेड़ों को कराची भेज दिया। कच्चे के इलाके में डाकुओं से रवाबित के इल्जाम पर 79 पुलिस अहलकारों का शिकारपुर से कराची तबादला कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान इंफॉर्मेशन लीक होने पर तहकीकात शुरू की गई थी। कच्चे से मशकूक शोहरत वाले पुलिस अहलकारों का कराची तबादला। शहर में जराइम बढ़ने का खदशा। GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, सिंध हुकूमत तरजीहात वाज़े करे। कराची को पहले ही अमन और अमान के मसले का सामना है। गवर्नरशिप पर हमारा पहला और आखिरी हक है। कामरान टिसोरी अवाम की खिदमत से बाज नहीं आएंगे। सिंध हुकूमत ने टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा कसने की ठान ली। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में क्रैकडाउन में तेजी लाने की हिदायत। शर्जील मेमन बोले, टैक्स चोरों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। अकाउंट फ्रीज करने के लिए भी इकदाम करेंगे। महंगाई से परेशान अवाम के लिए बुरी खबर, बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। ₹2.94 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी में समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। पंजाब हुकूमत का स्मोक के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्मोक काबीना कमेटी बनाई जाएगी। कौन सा शोबा स्मोक में किस कदर इजाफे की वजह बन रहा है, डिजिटल डेटा जमा होगा। सनतों को एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगाने का पाबंद किया जाएगा। इद्दत पूरी किए बगैर बीवी की बहन से शादी गैर कानूनी। एक शख्स 2 सगी बहनों को बैक वक्त निकाह में नहीं रख सकता। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, इद्दत पूरी किए बगैर बीवी की सगी बहन से शादी करने वाले मुल्जिम की अबूरी जमानत खारिज। साबिका शौहर के हाथों खातून का कत्ल। कराची की लांढी मानसहरा कॉलोनी में गारमेंट्स फैक्ट्री के लिए जाने वाली जहरा कॉलरजा खेस कत्ल। मुल्जिम इब्राहिम छुरियां मारकर फरार हो गया। पेशावर के इलाके मकसूदाबाद में मुल्जिमान की फायरिंग से बाप बेटा जा बहा, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चिश्तिया में बासर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। नाजायज ताल्लुकात के इल्जाम में नौजवान पर तशद्दुद, सर के बाल, मूछें और भवें मोड़ती, वीडियो भी बनाई। पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। टंडो अलायार में खसरा की वबा बेकाबू। गांव चंद्रो म्यूयो राजपूत में खसरा से बहन भाई समेत 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। 4 बच्चे तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में एक और पर्चा आउट। मर्दान बोर्ड के 9वीं जमात के बायोलॉजी का पेपर भी सोशल मीडिया की जीनत बन गया। सेक्रेटरी तालीम कहते हैं पर्चा आउट हुआ है या नहीं, तफसीलात इकट्ठा कर रहे हैं।
ٹوکن شارٹ پرچی سسٹم شروع، راولپنڈی میں میٹرو بس اسٹیشن پر شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ صدر سے پاک سیکریٹریٹ تک 24 اسٹیشن پر مسافر خوار، جگہ جگہ قطاریں۔ صہیونی فوج نے 20 فلسطینیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ ناصر اسپتال میں اجتماعی قبر سے لاشیں نکالنے پر بڑا انکشاف۔ رفح اور شمالی غزہ میں جگہ جگہ حملے، مزید 43 فلسطینی شہید، 64 زخمی، مجموعی تعداد 34,500 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی فوج شمالی غزہ میں زمینی کارروائی کے لیے جنگی کابینہ کے اشارے کی منتظر۔ غزہ پر امریکی پالیسیوں کی مخالفت، امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ عربی زبان کی ترجمان نے غزہ میں جنگ سے متعلق پالیسی کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ دیا۔ بالارحیت دبئی ریجنل میڈیا ہب کی ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھی۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکہ بھر کی جامعات میں احتجاج اور مظاہرے، 550 طلبہ گرفتار، ہارورڈ یونیورسٹی کے دروازے پر تالے لگا دیے گئے، ایمرسن کالج میں پولیس نے طلبہ کے کیمپ اکھاڑ ڈالے، مزاحمت پر 108 طلبہ کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ امریکی جامعات سے نکلنے والی احتجاج کی صدائیں آسٹریلیا پہنچ گئیں، یونیورسٹی آف سڈنی کے طلبہ کا پرامن مظاہرہ، اسرائیل نواز پالیسیوں پر آسٹریلوی وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے۔ امریکی جامعات میں غزہ کے حق میں احتجاج، مودی حکومت کے پیٹ میں مروڑ پڑنے لگا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا امریکی تعلیمی اداروں میں اسرائیلی مخالف مظاہروں پر بلا جواز رد عمل۔ مودی سرکار کا کہنا ہے کہ طلبہ اظہار رائے کی آزادی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بھارتی حکومت مظاہروں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن میں مداخلت سے متعلق کیس، مزید کارروائی نومبر کے بعد ہوگی۔ ٹرمپ کا وسیع تر استثناء کا دعویٰ مسترد کیے جانے کا امکان، سابق امریکی صدر نے جعلسازی سے متعلق تمام الزامات مسترد کر دیے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں لوک سبھا کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ، 12 ریاستوں کی 88 نشستوں پر آج پولنگ جاری۔ اتر پردیش، راجستھان، مہاراشٹر، کیرالہ، بہار سمیت دیگر ریاستوں میں 16 کروڑ افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بھارتی انتخابات 7 مراحل میں 1 جون تک جاری رہیں گے۔ نتائج کا اعلان 4 جون کو ہوگا۔ قومی ٹیم کو ایک اور شکست، نیوزی لینڈ نے چوتھے T20 میں پاکستان کو 4 رن سے ہرا دیا۔ سیریز میں 2-1 سے برتری حاصل۔ مہمان ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 179 رنز بنائے تھے۔ گرین شرٹس 8 وکٹوں پر 174 رنز بنا سکے۔ سیریز کا آخری میچ کل کھیلا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ 2009 کی فاتح ٹیم کی جیت کا سفر جاری۔ فاتح ٹیم 27 اپریل کو ہیوسٹن میں مقامی فرنچائز نائٹ رائڈرز یونائٹڈ سے نمائشی میچ کھیلے گی۔ ٹیم میں کپتان یونس خان، شاہد آفریدی، مصباح الحق، عبد الرزاق، کامران اکبر، عمر گل اور فواد عالم شامل۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ویمنز ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچز پر مشتمل سیریز کا آج سے آغاز۔ دونوں ٹیمیں کراچی میں ایکشن میں نظر آئیں گی۔ کپتان نڈا ارار کہتی ہیں ون ڈے سیریز میں پاکستان اچھا نہیں کھیل سکا، لیکن T20 میں پاکستان کا ریکارڈ بہتر ہے، اچھا کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گی۔ 5 بار کے چیمپئن رافیل نڈال کی میڈرڈ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں فاتحانہ انٹری، امریکی کھلاڑی کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ میچ میں 6-1 اور 6-0 سے کامیابی سمیٹی۔ خواتین کے مقابلوں میں عالمی نمبر 1 ایگا شیانتیک بھی اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئیں۔ آئس لینڈ میں جاپانی اسکیئر 291 میٹر لمبی چھلانگ لگا کر بھی عالمی ریکارڈ نہ بنا سکا۔ اس کی فیڈریشن کا کہنا ہے کہ مقابلہ مقرر کردہ قوانین کے تحت منعقد نہیں ہوا تھا۔ سب سے لمبی اسکی جمپ کا ریکارڈ 253.5 میٹر تھا۔